یہ جیل میں کئی بار رہا، پکڑا گیا، جیل کاٹی، باہر آتا رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ناک کی ہڈی، جبڑا، آنکھوں پہ یہاں نشانہ، دماغ میں چوٹیں، اس کو اتنی ڈانگیں ماری تھیں اہلکاروں نے، تھانے داروں نے، جو شاید عام شخص ہوتا تو واقعی مر گیا ہوتا. کہتے اس کی کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی. کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی. اب مقدمات بھگتے، اس نے کئی سال جیل کاٹی، رہا ہو کے باہر آ گیا. جب رہا ہو کے باہر آیا تو اس نے لاہور جیل میں رہا ہوا. لاہور میں مونی روڈ پر، پہلوانوں کا علاقہ ہے، ہاں جی، مونی روڈ پر ایک تنور روٹی لگانے والا وہ قائم کر لیا، روزگار کے طور پہ معاش بن گیا. محنت کش تھا، سخت جان سخت گیر، تنور کا کام بھی جانتا تھا. اس نے یہ شروع کیا. اس کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید بھیس بدلا ہوگا کہ جی میں باورچی کے طور پہ کوئی پہچانے گا نہیں، تندورچی کے طور پہ کوئی نہیں پہچانے گا، روٹیاں لگاتا تھا. ایک دن پولیس نے ریڈ کیا اس تنور پہ، اس کو پکڑ لیا. اچھا، پولیس کو مخبری ہوئی ہوگی، کوئی مخبری ہو گئی. جب مخبری میں پکڑا گیا، جب یہ پکڑا گیا تو اسے کسی نے کہا کہ تیری ایک اماں ہے وہاں، اماں، اس کا بیٹا ہے نوجوان. اس پہ شک کیا لوگوں نے اور کہا کہ تجھے اس نے مخبری کر کے پکڑوایا ہے فلاں بندے کو. اس کا ایک وہاں دوست تھا سونی گجر بہت قریب تھے، نہیں لاہور میں. اچھا، لاہور میں سونی گجر اس کا دوست تھا. انہوں نے ایک ہنی ٹریپ کیا، سونی گجر کے ذریعے اس کو بلا لیا، نوجوان کو، اماں کے بیٹے کو، اور اس کے بلایا اور پھر یہ لوگ اکٹھے کیے سارے، اس کے پپلی والے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور نوجوان پہ اتنا تشدد کیا اور اسے کہتے رہے کہ آج ہم تمہیں سبق سکھا رہے ہیں. کس چیز کا؟ مخبری کرنے کا، کہ پولیس کو تم نے اطلاع دی تھی کہ شہباز پپلی والا یہاں ہے. انہوں نے اس کے گلے میں یہ جو تار ہوتی ہے موٹر سائیکل کی بریک والی تار ڈال کے دو بندوں نے کھینچا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، کھینچ کے اس کو پھانسی دی. اکلوتے بیٹے کو اماں کے. یہاں تک نہیں بات رہی. پھر جب وہ مر گیا، دم توڑ دیا اس نے، دم نکل گیا اس کا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، لاش کو ذبح کیا، ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور تقسیم کر کے دریائے راوی میں بہا دیا. بہت خطرناک آدمی تھا. پھر بدلے میں نے آپ سے کہا کسی قسم کی رعایت نہیں کرتا تھا. اچھا، اس میں اس کا ایک بھانجا بھی اس کے ساتھ تھا، کیا اس کا نام مٹھو تھا، کیا تھا اس طرح کا نام تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا. وہ بھی ٹکڑے کرنے والوں میں، یہ پولیس کے بقول یہ ٹکڑے کرنے والوں میں شامل تھا. اب جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول تھے گورنر، گورنر پنجاب رہے ہیں. اس کی غمزدہ ماں جو ہے نا، جس کا اکلوتا بچہ بچارا ذبح ہوا، وہ گورنر کے پاس جا کے پیٹی، روئی، پیش ہو گئی گورنر. انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میرے اکلوتے بیٹے کو اس طرح اغوا کیا، میرے بچے کا تعلق کوئی نہیں، اس نے نہ کوئی مخبری کی، نہ وہ اس طرح کا ہے، وہ تو بدمعاشی نہیں، شریف آدمی. گورنر خالد مقبول نے اس وقت کے ڈی آئی جی کو بلایا، ڈی آئی جی لاہور، ایک ایس ایس پی تھا، ایک ڈی آئی جی تھا. ڈی آئی جی کے ماتحت 3 اضلاع تھے، شیخ اپرا، اکاڑا، لاہور. انہوں نے کہا ڈی آئی صاحب شہباز کا بندوبست کرو، شہباز پپلی نے زیادتی کی ہے. وہ ان دنوں میں نا شہباز پپلی والا جو ہے نا، وہ اس کا جس طرح دوست ہے باپ آگے تعلق والے ہوتے ہیں نا، وہ ریس کلب میں جاتے تھے. ریس کلب ایک تو تفریح کا ہے، گھوڑ دوڑ، دوسرا قمار بازی، جوئے کا اڈا ہے، 2 تیسرا بدماشی کا مرکز ہے. چودراہٹ کی جنگ آغاز وہیں سے ہوتا ہے. یہ وہاں بھی جایا کرتا، جہاں سے بابر مائیوں کے ساتھ اس کا پھڈا ہوا. اصل جو جھگڑا تھا یہ وہاں تھا. یہ اچھا، ریس کلب کا جو جھگڑا ہے نا، ہم نے پچھلے ان کے جو اس نے فرید خان صاحب نے کہا تھا کہ جی جھگڑا آئے روز، یہ وہاں کے لوگ جو جانتے ہیں، بکیوں کا، پنٹروں کا، جوکیوں کا، ہر روز ان کے ساتھیوں کا بیٹنگ کرنے والے، وہ جھگڑا وغیرہ، جھگڑے تو معمول کی بات ہے. اور خاص کر جب ڈربی ہوتی ہے، فنکشنل ریس، سیریمونیل ریس،
اس میں جھگڑا یقینی ہے. وہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ جو ہم نے بتایا نا پچھلے میں کہ جی بابر اور ہمایوں ٹوئنز جو تھے, دونوں بھائیوں کے جھگڑے, وہ جھگڑے تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کنٹین کا کیفیٹیریا کا ٹھیکہ بھی تھا. ویسے بھی وہ چاچا شفیع جو ہے وہ صدارت کا الیکشن جیتا ہوا, مطلب رہنما تھا کلب کا, بکیوں کا, جوکیوں کا, گھوڑ دوڑ کرنے والے کرانے والے سب کا رہنما بنا ہوا تھا وہ. تو یہ تو روٹین کی بات تھی. ان کے جھگڑے تو ہوتے رہتے. چاچا شفیع کے بہت جھگڑے ہوئے وہاں, ان کے بچوں کے بھی. چاچا شفیع خود تھوڑے صلح کن تھے, جذبات میں نہیں آتے تھے, لیکن دونوں بھائی بڑے جذباتی تھے, ٹوئنز تھے. مہران جذباتی نہیں تھا وہ, مہران بھی نہیں تھا, تیسرا بھائی بھی, وہ کہتے والد پک کے وہ بھی ماشاء اللہ حیات ہے, ماشاء اللہ نوجوان, اب تو خیر عمر رسیدہ ہو گیا وہ بھی. آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جھگڑا ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے. ایک کریکٹر ایک اس میں آیا اس جھگڑے میں جو شہباز پپلی والے کا اور دونوں بھائیوں کا, بابر اور ہمایوں کا ہوا. اس کا نام تھا بابا گلہ. بڑا بڑا نام پر لاہور میں ایک بہت بڑا نام, چودراہٹ میں ایک نامور شخص, اس کا نام تھا بابا گلہ. اب بابا کے نام پر نا بہت سے معاملات چلتے تھے. لوگ ان کا نام استعمال کر کے بھی بہت کچھ کرتے تھے. اب سارے مخالف بابا کے بارے میں جو تھے نا وہ اکٹھے ہو گئے. کس کے خلاف؟ بابر اور ہمایوں کے خلاف.